بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیسی ٹنڈیوں کی ریسپی بنائیں گے۔ یہ کٹے ہوئے ٹماٹر، کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ اور کٹے ہوئے پیاز ہیں، اور یہ ٹنڈیاں ہیں جن کو میں نے موٹا چھلکا جو ہے اس کا اتارا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ بنائیں گے، بہت سمپل اور آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی، آپ کی فیملی کو پسند آئیں گی، خاص طور پہ بچے بہت اچھے سے اور شوق سے کھائیں گے، کیونکہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے میں اس کا موٹا چھلکا اتارتی ہوں تاکہ ان کو پسند آئے اور وہ کھا لیں۔ تو یہ ایک پین لیا، اس کے اندر کوکنگ آئل ہاف کپ تقریباً کوکنگ آئل ہے۔ اس کو ہلکا سا جب گرم ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں پیاز کو شامل کر دوں گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور میری ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ یہ دیکھیں میں اس میں پیاز شامل کر رہی ہوں، جو کٹا ہوا پیاز تھا اس کو شامل کر لیں گے۔ اس کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے، سوتے کر لیں گے، مطلب اس کو نرم کریں گے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے اس کو ختم ہو جائے گا۔ ہلکا ہلکا سے اس کو فرائی کریں گے ہم۔ یہ بہت ہی آسان سی ریسپی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ بھی نہیں جائیں گے۔ ہر مسالہ جو گھر میں موجود ہے اسی کے ساتھ بنایا جائے گا اس کو۔ یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ پیاز ہلکا سے سوتے ہو چکا تھا تو میں نے اب اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 چمچ، تو اس کو جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ اس کے اندر جو کچا پن ہوتا ہے اس کو ختم کریں گے، ہم نے اتنا اس کو اچھے سے بھوننا ہے۔ یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا، اس کی بہت اچھی اور پیاری سی خوشبو آ رہی تھی۔ اب ہم اس کے اندر ٹماٹر اور ہری مرچ دونوں کو ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے۔ ان کو پہلے نرم کریں گے، نہ تو میں نے اس کے اندر کوئی مسالہ بھی شامل کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے اندر کوئی پانی ایڈ کیا ہے۔ ابھی ان کو گھی کے اندر ہی ہم اچھے سے بھونیں گے، اور جو اس لیول پہ آ کے لوگ اکثر گرینڈ کرتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اسی طرح آئل کے ساتھ ہی ہم اس کو جب فرائی کر لیں گے یہ نرم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت حد تک نرم ہو چکا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل کر لوں گی تاکہ اس کو اور اچھا اور پیسٹ بن جائے گا۔ یہ ابھی میں نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ایڈ کیا، نہ کوئی مسالہ بھی نہیں اس کے اندر شامل کیا۔ سبزی سب سے بہتر اسی طرح بنتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کرتے ہیں۔ جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنی اچھی آپ کا جو کھانا ہے نا وہ بنے گا۔ اب ہم اس کو 5 منٹ تک میں اس کو ڈھکن دے کے پکا لوں گی، تو تاکہ اس کا جو مسالہ سارا نرم ہو جائے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے، دیکھیں کتنا اچھا اس کی لک آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اب میں اس کے اندر جو ہے نا مسالے ایڈ کروں گی اور یہ اور مزید اور اچھا ہو جائے گا۔ اب ہم اس کے اندر شامل کرتے ہیں سرخ مرچ۔ بیسک مسالے ہیں، کوئی اس میں کوئی زیادہ مسالے شامل نہیں کرنے والی میں۔ یہ ہلدی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں۔ پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ یہ مکس ہو چکا ہے، یہ بھاپ اڑ رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم اس کے اندر نمک کو ایڈ کریں گے۔ یہ 1 ٹی اسپون نمک ہے، نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ اس کے نمک کو ہم شامل کر لیا۔ اب ہم اس کے اندر کوٹا ہوا سوکھا دھنیا جو ہے اس کو شامل کر لیں گے، اور یہ گرم مسالہ ابھی سے گرم مسالہ اس میں شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت انہینس ہو کے آتا ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اب ہم اس کے اندر جو کٹے ہوئے ہمارے ٹینڈیاں تھی ان کو ہم شامل کر لیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے۔ پہلے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے۔ اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا، دیکھیں تھوڑا سا بالکل ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ تک میں اس کو کوک کروں گی ڈھکن دے کے۔ یہ دیکھیں جی 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک کتنی اچھی آ چکی ہے۔
اور اب ہم ایک دفعہ پھر اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے۔ دیکھیں اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں شامل کیے گئے، کچھ بھی نہیں، بیسک مسالوں کے ساتھ بہت مزے کی یہ سبزی بنی ہے۔ ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو بہت پسند آئی تھی، آپ بھی ضرور بنائیے گا، آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ریسپی پہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔